بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پھر کس طرح سے آپ کو دائی حلیمہ لے گئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو اس دوران کیا کیا معجزات رونما ہوئے۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص و فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان بہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیر خواری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی ذات کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو بچے کے لیے کافی ہو سکے۔ رات بھر بچہ بھوک سے تڑپتا، روتا اور بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے پاس بھی اتنا دودھ نہ تھا جو بچے کے لیے کافی ہو سکے۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جب خچر پہ سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر اور کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر میں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے۔ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بچے کے بغیر رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے عورتیں تنہا چھوڑ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کو لیے بغیر چلی جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں، جہاں حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جب حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی آواز کے ساتھ مشک جیسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جوں ہی پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور دادا
حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا اور آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا مگر آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا اور دائیں طرف سے فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا اور جب ہمارا خچر چلا وہ اس قدر تیز چلا کہ اس نے قافلے کی سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنی سعد کی بستی میں پہنچے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں بہت کم دودھ ہوتا تھا اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنے بکریوں کا دودھ دوہا جس سے ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ برکت اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور پہلے سے بہت زیادہ دودھ دے رہی تھیں، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت ہونے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب میں نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام تسبیح ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آ گئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری یہ آرزو تھی کہ آپ ابھی کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے ہم نے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 اور سال اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکے کی بیماریوں کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر سے اپنے گھر لے کر آئے۔ پھر جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ صبح بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہنوں اور بھائی کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کھڑے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی
چھائی ہوئی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی بچہ ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹایا، پھر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز کیا تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ وہ چیز ایک سیاہ رنگ کا دانہ ہے۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو لے کر گھر آئے۔ اس وقت میرے شوہر حضرت عبداللہ ابن حارث نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکے پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ میں آج رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ آواز دی، لڑکے تم کون ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چونکہ قد نکال چکے تھے اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا حضرت عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس آئی تو آپ نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ نے تو خواہش کی تھی کہ یہ ابھی بھی آپ کے پاس رہے۔ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ اب میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہوئی اور بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ چاک مبارک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب توریت کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیل سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے،
یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تبھی انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف انہی کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہی علامت ہوں گی اور وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ